دوستو السلام علیکم۔ آج ایک بہت اچھے دوست نے بتایا کہ بے شک انسان کو بہت قسم کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ایک ایسی بیماری ہے جو سب سے زیادہ خطرناک یعنی ڈیڈلیسٹ ہے، اور وہ ہے تکبر یعنی ایروگنس، غرور۔ اور وہ کیسے؟ دوستو وہ ایسے کہ ابلیس، جسے ہم شیطان کہتے ہیں، وہ خدا کو نہ صرف جانتا تھا بلکہ مانتا بھی تھا، اور اسے خدا کے متعلق کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں تھا، بلکہ قرآن کے مطابق تو اس کا خدا کے ساتھ مکالمہ بھی ہوا، لیکن اس سب کے باوجود اس نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یعنی جب اسے آدم کو سجدہ کہنے کے لیے کہا گیا تو اس نے تکبر کی بنا پر، یعنی میں آگ سے ہوں اور انسان مٹی سے ہے، اس نے اس بیسس پر اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تکبر انسان کو بالکل اندھا کر دیتا ہے، یعنی ٹوٹلی بلائنڈ کر دیتا ہے۔ دوستو اس کہانی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تکبر بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ یعنی پہلے تو وہ انسان کو خدا سے توڑتا ہے، یعنی خدا سے دور کر دیتا ہے، اور دوسرا وہ انسانوں کے ساتھ انسان کے رشتوں کو کمزور یعنی آلموسٹ ختم ہی کر دیتا ہے۔ اور اس کی نشانی دیکھنی ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان جب دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، جسے ہم میٹیریلزم یا مادیت بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی خدا کو اگنور کر کے جب انسان پوزیشنز اور ان چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے تو ایکچولی وہ دنیا کو خدا پر پریفرنس دیتا ہے۔ یہ تکبر نہیں تو کیا؟ یعنی جس نے ہمیں پیدا کیا ہم اس کو بھول جائیں۔ اور ایک اور بات، جس نے پیدا کیا اس نے بتایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میرے بندے بنیں۔ اور ہم بندے کیسے بنیں گے؟ پہلے پہچانیں گے تو بندے بنیں گے۔ تو جب ہم نے اس کو ویسے ہی اگنور کر دیا تو دوستو یہ تکبر نہیں تو کیا؟ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک انسان کی زندگی میں نہ خدا ہو نہ انسان ہو تو اسے آپ زندگی کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان اکیلا جنگل یا کسی صحرا میں رہنا شروع کر دے۔ دوستو ایک اور بات، اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ ہمیں تکبر سے نکالنے کے لیے ہمیں طرح طرح کی مشکلات میں ڈالتا ہے، جس میں بیماریاں بھی آتی ہیں اور باقی مسائل بھی۔ یعنی وہ ان مسائل اور بیماریوں کے ذریعے سے ہمارا تکبر ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں۔ یعنی ہمیں یہ فیلنگ ہو کہ ہم کتنے ہیلپ لیس اور کتنے کمزور ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس سے سبق لیتے ہوں۔ دوستو اب آتے ہیں اس بیماری کے علاج کی طرف۔ یعنی یہ تکبر جو ڈیڈلیسٹ بیماری ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ دوستو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا علاج خدا کا بندہ بننے میں ہے۔ اسے سادہ الفاظ میں کہا جائے تو ہم کہیں گے اس کا علاج سجدے میں ہے، جو کہ شیطان نے نہیں کیا۔ شیطان اللہ کو جانتا تھا، مانتا تھا، لیکن سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ سے دور ہو گیا۔ دوستو اللہ کو ماننے اور اس کو جاننے کے لیے ہمیں کوشش کرنا پڑے گی، ہمیں اس کی کائنات پر غور کرنا پڑے گا، اپنے آپ پر غور کرنا پڑے گا، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جب ہم سچائی سے غور کریں تو اللہ کو نہ پالیں۔ دوستو اللہ کی رحمتیں دیکھیں کہ جب ایک انسان اس کو پا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سجدے کی میڈیکیشن دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کی فارم میں وہ میڈیسن دی جو کہ ہم نے 5 دفعہ دن میں کھانی ہے، یعنی پریکٹس کرنی ہے۔ فجر کے ٹائم پہ 4 گولیاں یعنی 4 سجدے، یہ سجدہ ہے جو تکبر کو توڑتا ہے۔ اسی طریقہ سے ظہر کے ٹائم پہ 8 سجدے یعنی 4 رکعت 8 سجدے۔ اسی طرح عصر کے ٹائم پر 4 رکعتیں 8 سجدے، مغرب 3 رکعت 6 سجدے، اور عشاء 4 رکعتیں 8 سجدے۔
دوستو یہ کتنی بہترین میڈیکیشن ہے جو خدا نے دی ہے تاکہ ہم تکبر سے بچیں۔ دوستو خدا نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ ڈاکٹر کی طرح کچھ پرہیز کرنے والی چیزیں بھی بتائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ مجھے صبح شام یاد کرو، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور اس طریقے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر کام کو شروع کرتے وقت یعنی دن بھر خدا کو کسی نہ کسی بہانے یاد کرتے رہنا۔ دوستو مجھے امید ہے کہ اس ساری گفتگو سے یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ تکبر اتنا بڑا گناہ یا اتنی بڑی ڈیزیز کیوں ہے۔ اور آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ دوستو تکبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے لائف کے جو ڈیزائن ہے ہم اس کو اگنور کر دیں۔ یعنی ہم نے اللہ کا بندہ بننا تھا، لیکن یہ تکبر ایسی چیز ہے کہ ہمیں خدا سے بہت دور کر دیتی ہے۔ دوستو آخر میں ایک قرآن کی آیت یاد آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنی فیملیز کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ شکریہ۔